اللهم صل على محمد وآل محمد. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أشرفهم وأفضلهم أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء، اللهم عجل فرجه الشریف. اعلیٰ سامنے ہیں، ہر طرف خون بہہ رہا ہے، انصاف کا نام نہیں ہے. یقینی بات یہ ہے کہ اللہ کے ولی کی سخت سے سخت ضرورت ہے تاکہ انسانی معاشرے میں انصاف قائم ہو سکے، ہم اس انقلاب جہانی کا حصہ بن سکیں. تیاری کے ساتھ دعا تو کر سکتے سب مل کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ فی هذه الساعة طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على وآل محمد وعجل فرجهم. پھر یہ قرآنی دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. جیل فرجہم. ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں امام نہوم مولا نوے مولا امام جواد علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں. ان کے تذکرے کے ساتھ ہم اپنے قلوب کو منور کرنے کے لیے سب سے پہلے پیشگاہ امام زمان کی خدمت میں جو ان کے پوتے ہیں تسلیت و تعزیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے اس گھرانے سے جو منسلک ہیں ان کی معرفت میں ہمیں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. عزیزان گرامی، امامت کا موضوع مومنین خصوصاً شیعوں کے لیے ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اور 3 خصوصیتیں امامت کے ساتھ ہیں جو صرف شیعوں کے لیے مخصوص ہیں. تمام مکاتب اہل بیت میں یہ خصوصیات کسی مکتب میں نہیں. خود تصور امامت کسی مکتب میں نہیں ہے سوائے مکتب اہل بیت کی. اگر کہیں ہے بھی تو وہ مختصر نظر آتا ہے، اس کے بعد فیڈ آؤٹ ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں امامت کو جزو دین ہم سمجھتے ہیں. پہلی خصوصیت ہے. دوسری خصوصیت ہے کہ ہم امام کو منسوب من اللہ جانتے ہیں، یعنی امام خود سے نہیں بنتا بلکہ امام اللہ کی طرف سے
بنایا جاتا ہے، جس طرح سے انبیاء اللہ کی طرف سے ہیں اور امام بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ امام علم لدنی رکھتا ہے، یعنی امام کو دنیا میں حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے عطائی ہوتا ہے، اس کے دلائل میں موجود ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ معصوم ہوتا ہے امام، انفیلیبل ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی خطا نہیں ہوتی۔ یہ چاروں کی دلائل کی ضرورت ہے۔ میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے سورہ انعام، قرآن کا 6واں 6 چیپٹر ہے، اس کی 82 آیت ہے۔ اگر انسان غور کرے تو ایک آیت پر وہ اپنے لیے ہدایت پا سکتا ہے، پھر اس کو دوسری آیتوں کی ضرورت ہی نہیں، اگر وہ غور کرے، فکر کرے۔ اسی طرح سے احادیث معصومین علیہ السلام پر اگر ایک پر غور کرے تو زندگی بدل سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے، اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ غور و فکر پہ زیادہ کام کریں۔ التفکر الساعہ افضل من عبادت سنہ، 1 گھنٹے کی فکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور ایک حدیث، 1 گھنٹے کی فکر 1 hour of contemplation is better than 70 years of act of worship۔ اتنا زیادہ قرآن نے، اہل بیت نے ہمیں انکریج کیا ہے تھنکنگ، تھاٹ پروسیسنگ۔ اس سلسلے کو آپ لوگ کیسے باقی رکھ سکتے ہیں، اس کے ثواب، اس کے فوائد کیا کیا ہیں۔ تو یہ آیت دیکھیے کتنی خوبصورت ہے، ہر آیت خوبصورت ہے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، those who are believers، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اگر ان کا ایمان ظلم کو چھوا نہیں، یعنی ان کا ایمان کبھی ان کے ایمان کی وجہ سے انہوں نے ظلم نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ایسے مومنین کے لیے سینکٹیٹی ہے، سکون ہے، امن ہے، سیکیورٹی ہے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اس کو آپ جتنا ذرا سا غور کریں دو چیزوں پر اس آیت کی۔ پہلے تو مومنین، الذین آمنوا، کون ہے یہ مومنین؟ مومنین وہ نہیں ہیں جو دنیا میں لاجک کو، جو میٹیریلسٹک لاجک ہی کو لے کر کے محدود ہو جاتے ہیں، بلکہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ یؤمنون بالغیب، ایک ایسی دنیا کو پاٹتا ہے، ایک ایسی دنیا کی طرف جاتا ہے جو اس دنیا سے الگ ہے، وہ ثابت کرتا ہے کہ یہ دنیا جو آپ ٹینجیبل دنیا میں ہے، یہ محدود ہے، وہ نان ٹینجیبل دنیا ہے، وہ لامحدود ہے۔ حقیقت میں جہاں سائنس مجبور ہو جائے وہاں سے دین شروع ہوتا ہے۔ جہاں سائنٹیفک دین، جتنی بھی لاجک جو مجبور ہو جاتی ہے، اس کے لیے دلائل ہیں۔ چنانچہ یہ نوجوان بچے اگر انشاءاللہ مجلس کے بعد ہمارے اسد میاں بیٹھیں گے، آپ لوگ بیٹھیے، چونکہ 2 ہال میں جگہ نہیں تھی تو نیچے بیسمنٹ بھی تیار نہیں تھا، الگ مجلس نہیں ہو سکی۔ ریکویسٹ کے مجلس کے بعد، نماز کے بعد آپ لوگ حلقہ بنائیں، جو بیان کیا جا رہا ہے یا یہ کہ انہوں نے خود اسٹاک رکھا ہے ماشاءاللہ، تو وہ آپ کے سامنے بیان کریں، یا ایک اس کو الابریٹ کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد اللہ۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، جیسے قرآن مجید کے ثبوت کے لیے، سرکار رسالت آپ کی رسالت کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو سائنس قرآن نے پیش کیا ہے اس کو کوئی ڈینی نہیں کر سکتا۔ اور قرآن نے اس وقت سائنسی باتیں پیش کی، ہر قسم کی سائنس، جبکہ سائنس کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کون شخص ہے جو کبھی کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا، کالج میں نہیں گیا، کسی استاد کے پاس نہیں گیا۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، ان پڑھوں میں ایک پڑھا لکھا کیسے آ گیا؟ یہ ان پڑھوں میں پڑھا لکھا کیسے آیا؟ یہ کیسے کس کے پاس گیا تھا؟ تو معلوم ہوا یہ ان پڑھ میں پڑھا لکھا کہیں پڑھ کر کے نہیں پڑھا لکھا ہے، ایک ایسے رابطوں کو رکھتا ہے جو دوسرا رابطہ نہیں رکھتا ہے۔ وہ رابطہ کیا ہے؟ وہ رابطہ وحی ہے، وہ الہام ہے، اسی کی طرف ہماری گفتگو ہے۔ تو اس بات کو پروف کر سکتے ہیں، خصوصاً جو لوگ ابھی حال ہی میں کسی نے مجھے بہترین ایک چیز بھیجی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ سمجھتا تھا، میتھمیٹیشین ہے، اس کا یونیورسٹی، اس کے امریکہ کی ایک یونیورسٹی کا، اور جب اس کے سامنے حضرت آدم اور اللہ کے مکالمے کی چیز سامنے آئی قرآن کی،
اس پر یہ کہتا ہے کہ اس آیت نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ خدا یہ سوال کر رہا ہے شیطان سے کہ اگر تم سچے ہو، اگر تم صحیح ہو تو میرے حکم پر تو نے سجدہ نہیں کیا۔ اس میں پورا مکالمہ ہے، اس میں مجھے جانا نہیں، میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ تو قرآن ایک بہترین دلیل ہے یہ نوجوان بچوں کے لیے، خصوصاً یہ کالج جائیں گے، انشاءاللہ یونیورسٹیز جائیں گے، ان کے لازمی ہے کہ یہ لوگ ایکوپڈ ہوں اپنے عقیدے کے دفاع کے لیے۔ کیسے ایکوپ ہو سکتے ہیں؟ جبکہ آپ کو یقین ہو کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور اس وقت قرآن دے رہا ہے جبکہ تصور سائنس موجود نہیں تھا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد علی محمد وعجل فرجم۔ امامت منصب الہی ہے، یہ بحث ہے ہماری۔ منصب الہی کے معنی کیا ہیں؟ یہاں پر قرآن اسی آیت میں الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور ان کا ایمان کبھی ظلم کے قریب تک نہیں گیا۔ ظلم دو طرح کا ہے۔ ظلم کے معنی انجسٹس، کرولٹی، انیکویٹی، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ ایک ظلم یہ کہ میں گناہ کروں، ظلم تو نفسی، میں نے گناہ کیا، یہ ظلم ہے۔ لیکن خدا نخواستہ کسی کا مال میں نے لیا، کسی کو لوٹ لیا، یہ کہتے ہیں ظلم با دیگران۔ اور اس سلسلے میں خدا بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ حج کر لیجئے، زیارتیں کر لیجئے، جتنے نیکیاں کر لیجئے، لیکن جب تک کہ اس انسان کا حق نہیں دیں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے قانون اللہ نے بنایا۔ تو وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، یعنی نفس کا بھی انہوں نے ظلم نہیں کیا اور دوسروں پہ بھی انہوں نے ظلم نہیں کیا۔ اولئک لہم الامن، وہ بالکل مطمئن رہتے ہیں۔ زندان میں ڈال دے تو یہ کہتے ہیں پروردگار اسی موقع کی تلاش میں تھا تجھ سے گفتگو کرنے کا، اب تو نے مجھے موقع دے دیا ہے، تیرے ساتھ میں گفتگو کر سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، ان کے لیے امن ہے، یعنی سکون ہے۔ ان کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوتا، وہ پریشان نہیں ہوتے۔ کتنے ہی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں لا کر کے رکھ دیجئے، انہیں کوئی پریشانی ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظلم کے قریب نہیں گئے ہیں، وہ گناہ انہیں نہیں کیا ہے، سنس ان کی طرف سے سرزد نہیں ہوئے ہیں، امن ہی امن ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اگر تمہیں ہدایت یافتہ کی ضرورت ہے، ایسے ہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ، ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو گائیڈڈ ون ہیں اللہ کی طرف سے۔ اب آئیے مولا علی کی جو ولایت کا جو اعلان ہوا ہے، آپ کا سن 33 سال کا تھا جب آپ کو امامت ملی ہے، اور مولا امام حسن کو جب امامت ملی ہے 37 سال کا سن تھا۔ امام حسین کو جو امامت ملی ہے 48 سال کا سن تھا، اور امام سجاد کو جو امامت ملی ہے وہ 23 سال کا سن تھا۔ امام باقر کو جو امامت ملی ہے وہ 37 سال کا سن تھا۔ امام جعفر صادق کو جو امامت ملی ہے 31 سال کا سن تھا، اور امام موسی کاظم کو جو امامت ملی ہے 20 سال کا سن تھا، اور امام رضا کو جو امامت ملی ہے وہ 30 سال کا سن تھا۔ یہ پہلا امام ہے جس کی شہادت کے لیے بیٹھے ہوئے جو 8 سال میں امامت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو پورے اماموں سے پہلا امام ہے جو کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے، میں اللہ کی طرف سے آؤں۔ کیسے معلوم ہو، کیسے پروف ہو؟ اس نے دنیا نے دیکھا، اس کے علم سے مجبور ہو کر ماننا پڑا کہ اس کا علم کسبی نہیں ہے، لدنی ہے۔ اس نے کے جی، جونیئر، سینئر وغیرہ کو حاصل نہیں کیا ہے۔ یہ وہ ہے جو 12 سال کے سن میں اس وقت کے جوائنٹ اسکالر کو چیلنج کر رہا ہے، وہ مجبور ہوتا ہے اس سے سیکھنے پر۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ نوجوان آج 4 خصوصیتوں کو لے کر کے جائیں۔ ہم لوگ امامت، کس امامت کو مانتے ہیں؟ کس لیڈرشپ کو مانتے ہیں؟ اس امامت کو مانتے ہیں جو نسبی ہے، جو منصبی اللہ کی طرف سے نصب شدہ ہے۔ اسی لیے آیت اللہ جواد عملی کا جملہ ہے، امامت نہ قابل نصب ہے نہ قابل غصب ہے۔ نہ امامت کو کوئی نصب کر سکتا، نہ خلافت کو، امامت کو کوئی غصب کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے دیا عہدہ نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی چھین سکتا ہے۔ بہت ہی بڑی بات ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی کی امامت کو، خلافت کو چھین لیا گا۔ جی نہیں چھین سکتے، امکان ہی نہیں کہ وہ اس لیے کہ الہی نظام کو کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر کے لیے نہیں مان رہا ہے، اس کی مجبوری ہے۔
توجہ جو نہیں مان رہا وہ اس کی مجبوری ہے، لیکن امام کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ وعجل فرجہم، تو یہ وہ شخص ہے جو پہلے امام ہیں، جو کتنے سال میں؟ 8 سال میں، 8 سال میں امام، تو پہلا امام۔ چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے لوگ جو ہیں سوال کرنے لگے تھے کہ مولا خدا آپ کو سلامت رکھے، جیسے ہمارے پاس مراجع کے پاس بھی سوالات ہوتے رہے، ہر مرجع سے سوال کیا گیا، ہر امام سے بھی سوال کیا آپ کا سایہ سلامت رکھے 100 سال 200 سال، لیکن یہ انسان ہے، میٹیریلسٹ رکھے، جانا ایک دن جانا ہے، آپ کے بعد جو امام ہوں گے وہ کون ہیں؟ امام نے ایک بچے کی طرف اشارہ کیا، ایک چھوٹا سا بچہ۔ لوگ پریشان ہو گئے، مولا کیا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ مولانا نے کہا تم قرآن پڑھتے نہیں ہو، قرآن یہ کہتا ہے کہ یحییٰ کو بچپنے میں ہم نے نبوت دے دی، عیسیٰ جھولے میں پڑے، تو مولا الہی نظام کسی اسکول کا پابند نہیں ہے، وہ نظام الہی ہے، وہ لاتا ہے نسب کو وہیں سے، علم کو بھی وہیں سے۔ دلیل لیجئے، دلیل لیجئے، بہترین دلیل لیجئے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا اسکالر، چنانچہ یہ لوگ بھی جب ضرورت پڑتی ہے ائمہ معصومین کے سامنے آتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہم نے امام مولا علی سے بھی دیکھا، ہر امام کے سامنے دیکھا، لیکن یہ گھرانہ عجیب و غریب گھرانہ ہے، مانتے تھے یہ ڈینائی کرنے والے ہیں، مخالفت ہیں، لیکن امام نے مدد کی۔ بولنے والے نے 70 مرتبہ کہا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا، کاش ہلاک ہو جاتے، لیکن کہا انہوں نے 70 مرتبہ ہلاک ہو جاتا، لیکن مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ دشمن ہے اس کی مدد نہیں کرنا چاہیے، چونکہ منصب الہی رکھتے ہیں، الہی نظام رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ہیں، یہ امامت بھی رب العالمین کی رکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شخص کون ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی ضرورت ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے، اور اسی ضرورت کی تحت جو اتحاد کی بات ہوتی ہے وغیرہ جو بات کی جاتی ہے، اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے زبان سے ایسے جملے صادر نہ ہو جائیں، کسی انسان کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ مولا امیر المومنین کی حیات میں ہم نے اس طرح کی زندگی دیکھی کہ حتیٰ دشمن کو، جس کو دشمن سمجھتے ہیں، اس کو بھی مولا نے مدد کی، اس لیے کہ مسئلہ دشمن کا نہیں تھا، دین مبین اسلام کا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو مولا نے کہا کہ تم قرآن پہ عمل کرتے ہو کہ نہیں، یہ قرآن کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ کہا مولا کیوں نہیں، قرآن پہ عقیدہ نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یحییٰ کو ہم نے بچپنے میں نبوت دے دی، اور حضرت عیسیٰ نے آتانی الکتاب وجعلنی نبی، جھولے میں پڑھتے ہوئے آ گئے۔ یہ کون بچہ ہے جو جھولے میں بول رہا ہے؟ چنانچہ جب حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر کے آئیں، قرآن مجید ہے، سورہ مریم اٹھا کر کے دیا، سورہ آل عمران میں قصہ موجود ہے، دونوں سورہ میں تفصیل سے قصہ ہے۔ ماں کان ابو کے بغیہ، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں بہت پاک و پاکیزہ تھی، یہ کیا بچے کو لے کر آئی، نہ شوہر نہ کوئی؟ اس نے کہا کہ ان لوگوں کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے کچھ بھی نہیں کہا، جھولے کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا قرآن کے الفاظ ہے، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بچہ بات نہیں کر سکتا، توجہ کا طالب ہوں، یہ بچہ کیسے بات کرے گا نہیں ہے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں جو ابھی جھولے میں بچہ ہے، یعنی ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے کہ اس بچے سے بات کریں، بچے کے بات کرنے میں ان کو شک نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بچے سے ہم کیسے بات کریں۔ پھر انہوں نے اجازت نہیں مانگی، حضرت عیسیٰ نے پڑھنا شروع کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی عنایت فرمائی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ جھولے میں حضرت عیسیٰ جب نبی بن سکتے ہیں تو امام جواد 8 سال میں امام کیوں نہیں بن سکتے؟ امام کی دلیل یہ تھی، چنانچہ دلیل کے لیے ہر چیز کے لیے پروف بھی چاہیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ یحییٰ ابن اقسم اس زمانے کا سب سے بڑا جوائنٹ اسکالر ہے۔ آپ لوگ علماء سے سنتے رہتے ہیں، مجھے قصے سنانا نہیں ہے، مجھے کچھ ایک اور منزل کی طرف لے جانا، ساتھ رہی، میرے ساتھ رہیے۔ یحییٰ ابن اقسم جو سب سے بڑا اسکالر تھا اس زمانے کا، لایا گیا، چنانچہ مامون غیر رشید یا مامون رشید نا رشید کو جب پتہ چلا، لوگ جو ہیں تانے دے رہے ہیں، اس کو بیٹی دے رہا ہے جو ابھی نوجوان ہے، وہ بالکل کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا پڑھا لکھا نہیں ہے، چلو محفل سجاتے ہیں۔
توجہ بہت اچھی طرح سے دیکھیے، علم لدنی اور اعجاز الہی کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹے سی منزل سے گزرنا ہے۔ حضرت موسیٰ نے چیلنج کیا فرعون کو، اللہ نے کہا اذهبا الى فرعون انہ طغی، اے موسیٰ و ہارون جاؤ، یہ بغاوت کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کا قصہ ریپیٹڈ قرآن میں موجود ہے، سورہ اعراف میں تفصیل سے، اور سورہ شعراء میں، اور سورہ قصص میں، اور یہ قصہ بہت ہی پیارے انداز میں، حتیٰ سورہ طٰہٰ میں بھی حضرت یوسف کا قصہ موجود، حضرت موسیٰ و ہارون اور فرعون کا۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ کیا بات ہے، تم میرے مقابل میں آئے، میرے ساتھ پلے، میرے گھر میں رہے، میرا سب کچھ کھایا پیا، اور مجھے ہی چیلنج کر رہے ہو۔ حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ عصا کو پھینکا، چنانچہ آپ جانتے ہیں قصہ کیا ہوا۔ اس نے کہا او ہو گڑبڑ ہو گئی۔ سامنے والوں کو پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلو والے، توجہ کا طالب ہوں، پہلو والوں کو پریشانی اپنی روٹی کی ہے۔ تو جتنے بھی ملا ہوتے ہیں، اس کو ملا کہتے ہیں الائنس کو پریشانی اپنی روٹی کی ہوتی ہے۔ ان کو پریشانی نہیں کہ مالک کا کیا ہوگا، ان کو پریشانی تھی کہ ہمارا کیا حشر ہو۔ آج بھی سب کو پریشانی ہے کہ امریکہ کا کیا ہوگا، نہیں ہمارا کیا ہوگا، سب کو پریشانی ہے ملا کا کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے چیلنج کیا کہ میں آیا ہوں اللہ کی طرف سے، یہ میری نشانیاں ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا ہوگا بھی اس کا؟ ملا نے یہ کہا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، دیکھو ہاتھ میں عصا پھینکتا ہے، عصا جو ہے اژدہا بن جاتے، اس سے بڑا کون سا جادوگر ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ بڑے بڑے جادوگروں کو لاؤ اور اس کو مات کرو، بڑے بڑے جادوگروں کو لاؤ۔ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے؟ بہت توجہ۔ چنانچہ بہت سے بڑے بڑے جادوگر آئے، تو جب خدائے وقت نے بلایا ہوا ہے تو کتنے بڑے جادوگر آئے ہوں گے؟ تو سارے جادوگر آئے، موقع ملا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا چلیے بھی شروع کیجیے آپ۔ انہوں نے شروع کیا اپنے رسیوں کو پھینکنا، وہ سانپوں میں تبدیل ہوئے۔ حضرت موسیٰ نے پہلے سے جو ریہرسل کیا تھا، عصا کو پھینکا اور ایک مرتبہ اژدہا بنا، اور جو سامنے تھا اس کو نگلنے لگا۔ فخروا سجدا وبکیا، سارے کے سارے، قرآن یہ کہتا ہے کہ فوراً سجدے میں گر گئے۔ آمنا برب العالمین، ہم اللہ پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون۔ کہیں ایسا نہ سمجھیں کہ فرعون پہ ایمان لائے، اس لیے کہ یہ بھی ربکم الاعلیٰ کہہ رہا ہے، میں بھی ربکم الاعلیٰ، میں فرعون کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ۔ ہم کس پر ایمان لائے؟ رب موسیٰ و ہارون۔ اب میں کہتا ہوں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمد ربی صلی علی محمد و آل محمد، رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمد ربی صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ رکوع بھی محمد و آل محمد سے، یہ سجدے بھی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جو پوائنٹ ہے میرا ذرا سا دقیق، بہت اچھی طرح سے آئے تھے وہ لوگ پوچھ رہے تھے ان لنا اجرن، کیا ہمیں تو انعام دے گا جب تو مجھے، ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ کس سے پوچھ رہے ہیں انعام؟ فرعون سے۔ کیا تو انعام دے گا جب ان پہ کامیاب ہوں گے؟ اس نے کہا کہ میں تم کو تو اور قریب کریں، انکم من المقربین، اور زیادہ قریب کروں گا، وائٹ ہاؤس سے اور قریب کر لیں گے ہم لوگ، اور زیادہ قریب ہو جائیں، گھبراؤ نہیں، انک من المقربین۔ اچھا ایسا ہی ہے؟ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا چلو بھائی، جب یہ سلسلہ ہوا، سجدہ کیا، تو پھر فرعون نے پوچھا آمنتم قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر ایمان لائے؟ ہے توجہ کا طالب ہوں، ایمان کسی کی اجازت مانگتا نہیں ہے، ایمان جب آتا ہے تو کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ اس نے کہا لأقطعن ایدیکم وأصلبنکم اجمعین، تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا، تمہارے پیروں کو کاٹوں گا، تم سب کو ہینگ کر دوں گا۔ سبوں نے کہا لا ضائر نحن الی ربنا لمنقلبون، اب ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ زندہ رہیں یا نہ رہیں، ہم نے اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ تو ایمان سے پہلے کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے، ایمان سے پہلے مانگ رہے ہیں فرعون سے، ایمان کے بعد نہ دولت مانگ رہے ہیں نہ کچھ مانگ رہے ہیں، لقائے پروردگار کی تمنا۔ یہی ہے فرق۔ مجھے بتائیے کہ ایک لڑکا جس کا سن تاریخ کہتی ہے کہ 12 سال کا سن ہے، بعض لڑکے آج کل کی دنیا میں اس کو کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ ہیں۔ اب کچھ آپ دیکھیں گوگل میں سرچ کیجئے، بعض بچے ایسے ہیں جنہوں نے 12 سال میں جو ہے PhD کر لیا۔ ابھی پاکستان کا ایک بچہ، شاید اس نے 13 سال کے سن میں 2-3 ڈگریاں لے لی، گاڈ گفٹڈ ہے۔ 13 سال کا ہر ایک کو نہیں نصیب ہوا، یہ کیسے حاصل کیا اس نے؟ مگر خدا نے ان کو، اللہ نے اس میں بہت زیادہ
تیزی دی عنایت فرمائی ہے لیے. لیکن ایک شخص ہے جو 12 سال کا سن ہے، اور کون ہے اس کے مقابل میں؟ اس کے مقابل میں ایک جوائنٹ ہے، سب سے بڑا پڑھا لکھا اس زمانے کا، اس لیے کہ بلایا گیا کس کی طرف سے ہے؟ مامون غیر رشید کی طرف سے. یہاں دربار فرعون سے کوئی کم نہیں ہے. وہاں معجزہ صرف عصا کا تھا، یہاں علم کا معجزہ ہے. تو وہاں عصا ظاہری معجزہ تھا، یہاں معجزہ علمی معجزہ ہے. میرا سوال یہ ہے، ایک اعلان کیا گیا دربار میں جو فلاں دن سب لوگ جمع ہو جائیں، ہم لوگ ایک بہت بڑا ڈیبیٹ رکھ رہے ہیں. کس کے سامنے؟ 12 سال کا ایک لڑکا ہے جو چیلنج کر رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے امامت اس کے پاس ہے، اور ایک عالم ہے جو سب سے بڑا عالم اس زمانے کا، وہ چیلنج کر رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مجمع کا اس جگہ جمع ہو جانا معجزہ ہے، یا اس لیے جمع ہوئے کہ دیکھیں کیسے فیل ہوتے ہیں، یا اس لیے جمع ہوئے کہ دیکھیں کہ امامت کا مسئلہ ہے کیا ہے. دو باتوں میں سے تاریخ کہتی ہے کہ بڑا مجمع بھرا دربار میں جب وی آئی پیز کیسے کیسے جمع ہوئے ہوں گے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ آج کل جو ہے باقاعدہ دعوتیں جو ہوتی ہیں بغیر بڑی جگہ پر رمضان کے مہینے میں بلایا جاتا ہے، جی کہاں کا انویٹیشن ہوتا ہے، بڑے لوگ چلے جاتے ہیں. چنانچہ بڑے مجمع جمع ہوا. حضرت امام جواد علیہ السلام صدر محفل میں جمع ہوئے. صدر محفل چنانچہ وہ آتا ہے، امام نے فرمایا تو سوال کر بھی جو سوال کرنا ہے. آپ لوگ کئی مرتبہ سنتے رہے، مجھے سوال جوابات میں جانا نہیں، وہ کیا بحث ہوئی اس میں جانا، اس لیے کہ کئی مرتبہ اس میں بحث ہے. میری بحث یہ ہے کہ علم لدنی کے معنی کیا ہے؟ علم لدنی کے معنی یہ ہے کہ اگر ان نوجوانوں کو سمجھانا چاہیں، آج کل بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی کو ہر چیز معلوم ہونا چاہیے. ہم سے بعض وقت سوال کرتے ہیں، میں نہیں معلوم بھائی ذرا سا معلوم کر کے بتاؤں. مولانا آپ کو معلوم نہیں؟ ارے مولوی کسی ایک منزل کا کوئی کسی ایک چیز کا جانتا ہے، ہر چیز کا جاننا مولوی کے پاس ضروری نہیں. سائنٹیفک سوال کرتے ہیں ہم، یعنی امید رکھتے ہیں کہ مولوی جو ہے امامت کی طرح استغفر اللہ جواب دے، امید زیادہ رکھتے ہیں. لیکن آج کل اگر ہم سے کوئی سوال کرے، میں کہوں کہ تھوڑی دیر بیٹھیے میں ابھی آپ کو جواب دوں گا. اندر کسی نے کہا کہ ڈی این اے کیا ہے، اندر گئے ہم، مربوط کیا اپنے آپ کو، تھوڑی دیر سے جواب لا کر کیا ہو مولانا باقی ڈی این اے سے متعلق بات کر رہے ہیں. ارے کہاں سے ان کے پاس علم آیا بھائی؟ جو مربوط ہوتا ہے علم سے، تو چونکہ آپ نے اپنے آپ کو مربوط کر لیا ایک ایسے اسٹیشن سے جہاں پر انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، آپ نے انفارمیشن دے دیا. یہ مربوط ہے اس ٹیکنالوجی سے جہاں پہ ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر رطب و ہر خشک و تر کا علم ان کے پاس موجود ہے، جس طرح سے قرآن میں موجود ہے، صاحبان قرآن میں بھی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل فرجم. یہ امام جواد کی حیات کا خلاصہ یہ ہے کہ 8 سال کے سن میں آپ کی امامت کا اعلان ہوا اور 25 سال کی جوانی میں شہادت. یعنی 12 اماموں میں پہلا امام ہے جس کو ارلی ایج میں امامت ملی اور جوانی میں شہید ہوئے. اور شہید کرنے والی کون؟ گھر والی، جس سے جناب امام حسن علیہ السلام کی زوجہ نے زہر دیا تھا. ان کو مولا امام جواد کو بھی جو زہر دینے والی ام الفضل، انہی کی زوجہ. مجھے 2 اقوال پر کام کرنا ہے، اس کے بعد آپ کی زحمت مان، چونکہ نماز کا بھی وقت آ رہا ہے اور ماتم بھی موجود ہے. انشاءاللہ خدا کرے ہمیں توفیق ہوگی ان تمام چیزوں کی. المؤمن یحتاج الی 3 خصال. بہت اچھی طرح سے یہ حدیث، اس کے بعد دوسری حدیث تحفے کے طور پر لے جائیے. المؤمن یحتاج الی 3 خصال. مومن 3 خصلتوں کا محتاج ہے. 3 چیزیں مومن کے لیے ضروری ہیں. نمبر 1 توفیق من اللہ. بہت ہی اہم بات ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ 3 چیزیں مومن کے لیے بہت ضروری ہیں اللہ کی طرف سے. یہ خصلتیں ہیں، یہ جو ہیں کیریکٹرسٹکس آف مومن ہیں. نمبر 1 توفیق من اللہ. توفیق کیا؟ ہیونلی انسپریشن کو کہتے ہیں توفیق. توفیق کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج سنڈے تھا، کیوں آ گئے آپ؟ جی کس نے بلایا آپ؟ کیوں تلاش کرے آپ؟ کیوں یہاں پر؟ کہیں اور بھی جا سکتے تھے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اسمارٹ ہے کہ آ گئے؟ نہ، یہ آنا بھی اللہ کی طرف سے دعوت ہے. یہ بھی انسپریشن ہے، توفیق اللہ کی طرف سے. کہیں اور بھی جا سکتے تھے، سنڈے کا دن ہے، کہیں اور جائیں، ڈرائیو کریں،
گرمیوں میں چند ہی دن ملتے ہیں، کہیں اور باہر جا سکتے، چنانچہ بہت سے لوگ ہیں باہر، ضروری نہیں کہ مجلس میں آ جائیں۔ یہ توفیق کیا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت سلیمان کے قصے میں بیان کیا۔ حضرت سلیمان کو خدا نے سب کچھ دے دیا جو مانگا تھا۔ جب سب کچھ مل گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت سلیمان نے دعا کی۔ یہ دعا بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا میرے پاس سب کچھ موجود ہے، اللہ کرے بے ہر ایک مومن کے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ دعا کرنا چاہیے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پروردگارہ تو توفیق دے کہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے میرے والدین کو اور مجھے عنایت فرمائی۔ کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت سلیمان۔ تو سلیمان یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھے نبوت سب کچھ دے دی، لیکن اگر توفیق مجھ سے ہٹا لے تو یہ نبوت بھی بیکار ہو جائے گی۔ توجہ، مولا امام جواد یہ کہہ رہے ہیں کہ مومن کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک توفیق من اللہ سبحانہ و تعالی، اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو سمجھیے توفیق ہے، نماز شب کو اٹھ رہے ہیں تو سمجھیے توفیق ہے، اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ مجلسوں میں آئیں، یہ توفیق پروردگار ہے۔ یہ کیسے شروع ہوتی ہے؟ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ذرا سا ٹرائی کرتے ہیں خدا کہتا ہے اس کے قدم ہم آگے بڑھا دیتے ہیں، تم یہ قدم میری طرف آؤ ہم 10 قدم آگے بڑھا دیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ دوسری چیز مولا فرماتے ہیں والموعظہ من نفسہ، بہت بڑی بات ہے۔ انسان کبھی مولوی چلا گیا، مولوی صاحب نے کوئی بیان کر دیا ذرا سا ہدایت ہوگی، نہ، مولا فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑی موعظہ، سب سے بڑا وائز کون ہونا چاہیے؟ اس کا نفس ہونا چاہیے۔ خدا کی طرف سے توفیق ایک، دوسرا خود انسان میں ایک چیز موجود ہو جس کی وجہ سے وہ ایڈمونیشن لے رہا ہو، ہدایت لے رہا ہو اپنے نفس سے۔ کیسے ہدایت لے گا؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اگر ہم بیلنس لائف کریں گے تو کل کیا ہونے والا ہم بتا سکیں گے، ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمیں کون سا قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے تم یہ کرو، تم یہ کام، میں تمہارے ساتھ ہوں، خدا تمہارے میں یہ صلاحیت پیدا کرے گا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ موعظہ نفس سے، بجائے اس کے کہ مولوی سنائے، خود میرا نفس سنائے۔ کہاں پر؟ اب یہ اگر ہو جائے تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تیسرا قبول الموعظہ من غیرہ، اگر کوئی غیر موعظہ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، ایڈمونیشن کر رہا ہے، اس میں قبول کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہو۔ بعض وقت مولوی صاحب تو ہمیشہ ہدایت ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن بعض وقت بہترین چیز ہے کہ ہم کو موقع ملتا ہے سننے کے لیے، تو یہ موعظے کو قبول کرنا بھی اللہ کی طرف سے موجود ہے۔ چنانچہ مولا امیر المومنین ایک اپنے دوست سے کہتے ہیں اذنی۔ مولا علی کون ہے؟ توجہ، مولا علی کون ہے؟ سلونی اللہ، جس کے فضائل کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتے، کوئی جانتا ہی نہیں کہ کون علی۔ اگر انا للہ و انا الیہ راجعون کی مکمل تصویر کو دیکھنا، علی کو دیکھ لیجئے۔ پیدا ہوتا ہے خانہ کعبہ میں، جاتا مسجد سے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھو۔ وہ مولا علی اپنے ایک دوست سے کہتے ہیں اذنی، یعنی تو مجھے نصیحت کر۔ مولا علی پوچھ رہے ہیں، پریشان ہو گیا، مولا میں کیسے نصیحت کروں؟ مولا نے فرمایا بولنے کا مزہ اور ہے، سننے کا مزہ، یعنی سننے میں جو بات پیدا ہوتی ہے سماعت میں، اس کے ہدایت کا اثر ہی الگ ہے۔ تم مجھے بول تاکہ میں سنوں۔ یہ مولا علی یعنی ہم سب کو ہدایت کر رہے ہیں، سننے کی بھی عادت ڈالو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ایک حدیث مولا کی طرف سے۔ دوسری حدیث یہ بھی خوبصورت حدیث ہے، امید ہے کہ ہم لوگ اس حدیث کو، میں نے سال گزشتہ بھی پڑھا تھا، یہ حدیث میں نے جمعے میں بھی اشارہ کیا تھا، خوبصورت حدیث ہے۔ من اصغى الناطق فقط ابدا، خطرناک حدیث ہے۔ عربی زبان بہت ہی واسٹ ہے، مزیدار ہے، جیسے جمع ہو جانا یعنی گیدرنگ، اجتماع ہونا یعنی سب مل کے جمع ہو جانا۔ یہ کیا اجتماع ہے، مجلس ہے، سب کی گیدرنگ ہے۔ مولا نے فرمایا ہے کہ قبر مرنے کے بعد اجتماع نہیں ہو سکتا، جمع ہے۔ ایسے پڑوسی ہیں لا یتزاورون، قبر میں ایک بازو سے بازو لیٹے ہوئے ہیں مگر ایک دوسرے کو جانتا ہی نہیں۔ یہ قبر کی دنیا ہے، لیکن دنیا میں کیا ہے؟ ملاقاتیں ہیں، جمع ہو جانا، آپس میں ملاقات کرنا۔
یہ آپس میں ملاقات بہت ہے. مولا نے فرمایا امام جواد کی حدیث کے کہ جو آپس میں ملاقات کرے اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. خدا ذات پروردگار ان میں علم میں اضافہ ہوتا ہے, محبتیں میں اضافہ ہوتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی ملے قلیل ولو تزاوروا قلیلا, تھوڑی دیر کے لیے بھی ملاقات کریں, یہ بہت اچھی چیز ہے. مولا فرماتے ہیں سمع کے معنی کیا ہے؟ سننا, سن لیا. سمع اللہ لمن حمدہ, جس نے اللہ کی حمد کی اللہ نے اس کی حمد کو سن لیا. اسمع کے معنی سنانا, یعنی بہت اچھی طرح سے سننا. لیکن اصغا کے معنی اس سے بھی گہرا ہے, یعنی مولوی کی بات کو سننا اور مولوی کی بات کو سن کے عمل کرنا. کسی کے گفتگو کرنے کے بعد من اصغى الناطق فقد عبدا, اگر آپ نے کسی مولوی کی بات سن کے کہا مولوی صاحب نے یہ بیان کیا تھا کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے, 2-4 کام کرو جنت واجب ہے, تو آپ نے کسی بندگی کی؟ مولوی کی بندگی کی. من اصغى الناطق فقد عبدا, جس نے ناطق کی گفتگو کو, بولنے والے کی گفتگو سن کر عمل کیا, اس کی بندگی کی. ان کان الناطق من اللہ فقد عبد اللہ, اگر بولنے والا اللہ کی طرف سے بول رہا ہے تو کس کی عبادت ہوئی؟ اللہ کی. وَإِن كَانَ النَّاطِقُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانِ, اگر بولنے والا شیطان کی طرف سے بول رہا ہے تو آپ میں اتنی صلاحیت ہونا چاہیے, مولوی اللہ کی طرف سے بول رہا ہے یا شیطان؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. مومن میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ جج کر سکے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ قرآن سے کہہ رہا ہے, حدیث سے کہہ رہا ہے, یا اپنی طرف سے کہہ رہا ہے. آپ میں وہ صلاحیت موجود ہونا چاہیے. 2 حدیثیں. تیسری حدیث جو میں نے ابھی اشارہ کیا, مولا نے فرمایا آپس میں ملاقات کیا کرو. یہ ملاقات تھوڑی ہی دیر کی کیوں نہ ہو, تمہارے عقول میں اضافہ ہوگا, تمہاری محبتوں میں اضافہ ہوا. ان نوجوانوں کے لیے مولا کی حدیث ہے کہ دوستی کرو تو ذرا سوچ سمجھ کے دوستی کرو, اس لیے کہ اگر غلط دوستی ہے تو کل سیف المسلول, یعنی اگر غلط دوست ہے تو زہریلا, یہ ہے آپ کو کہتے ہیں تلوار, زہریلی تلوار. دیکھنے میں تو بہت چمکتی بھی اچھی ہے لیکن اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے. تو کون ہے یہ دوست؟ ممکن ہے کہ پوری زندگی کو 14 سال ماں باپ کے ساتھ رہا, 16 سال ماں باپ کے ساتھ رہا, ایک غلط دوستی ہوئی خطرناک ہو گیا. صحبت طالح کو ترا طالح کند, صحبت صالح ترا صالح کند. نیکوں کی صحبت میں نیک بنائے گی, بروں کی صحبت میں برا بنائے گی. خصوصاً آج کے دور میں جس مقام پر, اب کینیڈا میں بہترین موقع ہے. ابھی دیکھیے, ابھی انشاءاللہ ہالیڈیز ختم ہو رہا ہے. نوجوان ماں باپ سب سے گزارش ہے, بہترین مقام ہے علم حاصل کرنے میں, تجارت میں. آپ کو فیلڈ تیار ہے, پرووائڈڈ ہم لوگ اس فیلڈ کو سمجھیں, اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ہماری زندگی کو برباد ہونے سے بچائیں. تو بچے اپنے کمانڈ کو اپنے ہاتھ میں رکھیں, ایسی دوستی نہ کریں جس کی وجہ سے ماں باپ کی 14 سال 16 سال کی محنتیں برباد نہ ہو جائیں. مولا فرماتے ہیں کہ غلط دوستی سیف مسلول سے زیادہ بھی خطرناک ہے, اس لیے کہ وہ زہریلی تلوار ہے, تو انسان کو تباہ کر سکتی ہے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیہ یا مولا یا امام جواد. تاریخ کہتی ہے کہ ام الفضل نے آپ کو زہر دیا. ایک روایت میں نے آج عجیب و غریب روایت دیکھی ہے کہ مولا پیاسے تھے, تو زہر جب دیا جاتا اس کا اثر ہوتا ہے. پانی مانگ رہے تھے تو باہر سے دروازے کو اس نے لاک کر کے چلے. ایک تو تنہائی, دوسرا کوئی اور نہیں, گھر میں ہی. تو اس کی غربت کو یاد کریں جو تنہا, شاید یہی ہے, یہ وہی تنہا نہیں بلکہ کربلا میں بھی ایک تنہا ہے, لیکن اس کی تنہائی میں اور اس کی تنہائی میں فرق ہے. کم از کم کربلا میں جب تنہا امام حسین کی شہادت ہو رہی تھی, چاہنے والے چاروں طرف جمع تھے, لیکن یہ وہ شہید ہے جس کی طرف کوئی چاروں طرف نہیں. ایک چاہنے والا تاریخ کہتی ہے کہ باہر سے پڑوسی جب گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ کبوتر جو ہیں سایہ کر رہے ہیں, اپنے پیروں کو پھیلائے ہوئے ہیں. پریشان ہو گیا کہ یہ کبوتر سایہ کس کا کر رہے ہیں. جب چھت پہ کیا دیکھا کہ جنازے کو, میت کو رکھا گیا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
آج امام جواد کی شہادت کے سلسلے میں بیٹھنے والوں، ابھی آپ جنازہ اٹھائیں گے کتنے سال کے سن میں؟ صرف 25 سال کی جوانی میں، صرف 25 سال کی. پہلا امام ہے جو 8ویں سال میں جس کو امامت ملی ہے اور جس کی شہادت 25 سال میں. مجھے کربلا کا بھی ایک جوان یاد آ رہا ہے. یہاں پر شہادت جب ہوئی تو کوئی پریشان، کوئی قریب نہیں تھا، لیکن کربلا کا جب شہید زمین پر گرا، آواز دی السلام علیک علیکن منی السلام علیکم منی السلام، میں بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب کبھی کوئی پکارتا تھا میں ضرور مولا کو دیکھتا تھا کہ مولا پر کیا اثر ہوگا. جب حضرت عباس پکارے ہیں تو مولا نے کمر کو تھام لیا تھا. الان ان کا سرا ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی. لیکن جب علی اکبر نے آواز دی میں نے دیکھا حسین گر گئے ہیں، حسین گر گئے ہیں. اٹھتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، پکارتے تھے پدر کو پسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے لختے جگر نہیں آتا. جو کوئی پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور ڈھونڈتے ہیں. 70 مرتبہ حسین گرے، 70 مرتبہ حسین اٹھے. جب قریب پہنچے سینے پر ہاتھ رکھا، بیٹا آ گیا بیٹا. علی اکبر نے آنکھیں کھولی، کیا دیکھا؟ ریت سفید ہو چکی ہے، کوہنیوں سے خون جاری ہے. سمجھ گئے بابا پریشان ہیں. فوراً کہا بابا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھیے دادی فاطمہ آ گئی ہیں، دادا مولا علی آ گئے ہیں، دیکھیے آئے ہیں آب کوثر لائے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں حسین ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. وہ علی اکبر کا جنازہ تھا، آج اٹھا رہے ہیں آپ امام جواد کا اس غریب کا جنازہ جس کے اٹھانے کے لیے پابندیاں لگائی گئیں، جس کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. آؤ چلو مل کر اس جنازے کو اٹھائیں اس عقیدے کے ساتھ مولا اگر ہم ہوتے یا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم فوزا واللہ ماتم حسین.